السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، معزز خواتین، عزیز طلبہ و طالبات، آج کے سبق میں ہم حروف مدہ کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مدہ تین ہے: الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلائے گا، یا ساکن ہو یعنی جزم والی یا ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کہلائے گا، اور واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ ان تینوں کو ایک الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں گے۔ پہلے الف مدہ کی مشق کر لیتے ہیں۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا۔ الف ہے، اس سے پہلے جیم پر زبر ہے، لہٰذا الف مدہ ہوگا۔ 1 سیکنڈ ہم کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو زیادہ بھی نہیں کھینچنا ہے اور 1 سیکنڈ سے کم بھی نہیں کھینچنا ہے۔ حا الف زبر حا، خو الف زبر خو، دال الف زبر دا۔ حروف کو صحیح ادا کرتے ہوئے کھینچنا ہے۔ ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، غاد الف زبر غا، طا الف زبر طا، غا الف زبر غا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ 1 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی 1 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کی مثالیں دیکھ لیں۔ زاد، زاد، ہجے کیسے کریں گے؟ زا الف زبر زا، دال زبر د، زاد۔ زا کو کھینچیں گے 1 الف کے برابر، اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہو رہا ہے۔ دال کے اوپر صرف زبر ہے، اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حرکات کو بالکل نہیں کھینچنا ہے، تو دال کے اوپر صرف زبر ہے، اس کو نہیں کھینچنا ہے۔ زاد، خوف، خو الف زبر خو، فا زبر ف، خوف۔ تاب، تا الف زبر تا، با زبر ب، تاب۔ اس طرح ہجے کریں گے۔ اسی طرح اس میں قواعد بھی بولتے رہیں گے۔ قواعد کا مطلب یہ کہ جو قاعدہ اس میں ہو رہا ہے، یعنی الف مدہ ہے تو اس طرح بولیں گے۔ تاب، الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ اگر یہ سب مثالوں میں ہم یہ قاعدے کو دہراتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے سے یہ قاعدہ ہمیں یاد ہو جائے گا۔ کذا، کاف زبر ک، ذال الف زبر ذا، کذا۔ الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ لہا، لام زبر ل، ہا الف زبر ہا، لہا۔ الف مدہ ہوگا اس لیے کہ اس الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جاہد، حاسب، جناح، شارب، دعانا، فقالا، کانتا۔ ان الفاظ کو بار بار پڑھتے رہیں تاکہ مشق ہو۔ اگلا قاعدہ ہے یا مدہ کا۔ یا ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ دیکھیے یا ہے، اس کے اوپر جزم ہے،
اس طرح یا لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر اس طرح جزم ہے. تو یا ساکن، جزم والی یا کو یا ساکن کہتے ہیں. یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے کسی بھی حرف کے نیچے تو وہ یا مدہ کہلائے گی. اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے یہ دیکھیے، حمزہ یا زیر ای، یا ساکن ہے یعنی یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہے، یہاں یا مدہ ہوگا. اس کو ایک الف کے برابر ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے. حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر ثی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خو یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، غاد یا زیر غی، طا یا زیر طی، غا یا زیر غی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی. پڑھنے میں حروف کی ادائیگی پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر ی. ایک الف کے برابر اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے. 3 حروف والی 4 حروف والی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. دینی، دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی. یہاں بھی کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوگا. یا ساکن ہے اور اس سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے، لہٰذا یا مدہ ہوگا. ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نی میں بھی یا مدہ ہوگا، اس لیے کہ یا ساکن ہے یعنی یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے، لہٰذا یہاں بھی یا مدہ ہوگا. اس کو بھی ایک الف کے برابر ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے. فیہ، فیہ، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہ. فی کو ہمیں کھینچنا ہے اس لیے کہ یا مدہ ہے، ہا کو نہیں کھینچنا ہے اس لیے کہ اس کے نیچے صرف زیر ہے. یا مدہ ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے. یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. اس طرح ہم قاعدہ بولتے رہیں تاکہ مشق ہو جائے. ارنی، حمزہ زبر ا، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارنی. ا اور ری یہ دونوں کو نہیں کھینچیں گے، نی کو کھینچیں گے. ارنی. نی میں یا مدہ ہوگا اس لیے کہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے نون کے نیچے. یہاں یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے. کتابی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی. یہاں الف مدہ بھی ہے یا مدہ بھی ہے. الف سے پہلے زبر ہے تا کے اوپر، لہٰذا یہاں الف مدہ بھی ہوگا تو الف کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں گے. بی میں یا مدہ ہوگا اس لیے کہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے با کے نیچے زیر ہے. یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو کی کو نہیں کھینچیں گے، کی، تا کو کھینچیں گے اور بی کو کھینچیں گے. کتابی. اجیب، یواری، مفاتیح، رازقین، مؤمنین، عذابی، تماثیل، مقادیر. ان الفاظ کی ہم مشق کر لیں تاکہ ایک الف کے برابر کھینچنے کی مشق ہمیں ہو جائے اور ہم قرآن پاک میں حروف مدہ کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں.
اب ہم واو مدہ کی مشق کر لیتے ہیں. واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. جیسے حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو. واو ساکن ہے یعنی جزم والی واو ہے، اس سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا. ایک الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں گے. سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، حا واو پیش حو، خو واو پیش خو، دال واو پیش دو، ذال واو پیش ذو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو. ان حروف کو پڑھنے میں حروف کی ادائیگی پر خاص توجہ دینا ضروری ہے. سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش سو، غاد واو پیش غو، طا واو پیش طو، ظا واو پیش ظو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو. اس طرح ہمیں حروف کی مشق کر لینی ہے. اب یہ 3 حروف یا 4 حروف والے الفاظ ہیں، اس میں بھی واو مدہ اور الف مدہ کی مشق کر لیں گے ہم. نوح، ہجے اس طرح ہوں گے، نون واو پیش نو، حا پیش حو، نوح. قاعدہ اس طرح بولیں گے، واو مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھے. طور، طا واو پیش تو، را پیش رو، طور. واو مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھے. نور، نون واو پیش نو، را پیش رو. واو مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھے. یوحی، یا واو پیش یو، حا یا زیر حی، یوحی. واو مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھے. یا مدہ ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھے. یہاں واو مدہ بھی ہے یا مدہ بھی ہے. اسی طرح تمام الفاظ میں ہم الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ جو بھی قاعدہ آ رہا ہے اس کو بولتے رہیں گے تاکہ مشق ہو اور ہمیں قاعدے بھی یاد ہوں اور قاعدے کے مطابق پڑھنے کی مشق بھی ہو. یقوم، تکون، ہارون، قارون، داخرون، سبقون، باسطون. اب یہاں الف مدہ بھی ہے، با میں الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف ہے اس سے پہلے زبر ہے. تو میں واو مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے. راجعون. اب ان الفاظ میں حرکات اور حروف مدہ کی مشق کی گئی ہے. جمع، تینوں حروف پر حرکت ہے، زبر ہے، لہٰذا ہمیں اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، بالکل نہیں کھینچیں گے. طاغوت، طا میں الف مدہ ہوگا اس لیے الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. غو میں واو مدہ ہے اس لیے اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تا کے اوپر صرف زبر ہے لہٰذا اس کو بالکل نہیں کھینچنا ہے. طاغوت. قتلت، قتلت. صاحبہ، یہاں بھی زبر اور زیر ہے بالکل نہیں کھینچنا ہے. صاحبہ. کلام، کاف کے اوپر زبر ہے بالکل نہیں کھینچیں گے. لام کے بعد الف ہے، الف سے پہلے لام کے اوپر زبر آ گیا لہٰذا الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو 1 الف کے برابر یہاں کھینچ کر پڑھیں گے. میم کے اوپر زبر ہے اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے. کلام.
رشید رشید حاول حاول عرف نافق يقول محيط ثمود قابل جبل امرت. یہ حروف مدہ کو ہم نے سمجھ لیا کہ الف ہو اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، یا ساکن ہو یعنی جزم والی یا ہو اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، واو ساکن ہو یعنی جزم والا واو ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اب آتے ہیں مد حکمیہ کی طرف. کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش، ان تینوں کو مد حکمیہ کہتے ہیں. مد حکمیہ مطلب اس کا حکم حروف مدہ کی طرح ہے. کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوگا، جہاں کھڑا زبر ہو تو اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کھڑا زیر ہو تو اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کھڑا زیر یا مدہ کے برابر ہوگا اور الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہوگا، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، ثا کھڑا زبر ثا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خو کھڑا زبر خو، دال کھڑا زبر دا. اس طرح ہم اس کو پڑھیں گے. ذال کھڑا زبر ذا، رو کھڑا زبر رو، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، ایک الف کے برابر ہی کھینچنا ہے. صاد کھڑا زبر صو، غاد کھڑا زبر غو. مشق کرنے میں ایک بات کا خاص لحاظ رکھیں کہ حروف کو صحیح ادا کرتے ہوئے پڑھنا ہے. طو کھڑا زبر طو، غو کھڑا زبر غو، عین کھڑا زبر عا، غین کھڑا زبر غو، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قو، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا. اب ان الفاظ میں کھڑے زبر کی مشق کر لیتے ہیں. آدم، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر د، آد، میم زبر م، آدم. حمزہ کو اس لیے کھینچا گیا کہ یہاں پر حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، الف مدہ کے برابر ہے وہ، اور دال اور میم کے اوپر صرف زبر ہے، اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے. آدم، آمن، مالک، ابواہ. حمزہ اور با دونوں پر صرف زبر ہے، بالکل نہیں کھینچیں گے. واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہا کے اوپر پیش آ گیا، اس کو بھی بالکل نہیں کھینچیں گے. سماواتی، غاوین، یا صالح، الہنا، ھذا کتاب، رسالات، ذالک. اس طرح ان الفاظ کو بار بار پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اچھے سے مشق ہوگی. کھڑا زیر یا مدہ کے برابر ہوتا ہے. حمزہ کے نیچے کھڑا زیر ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ کھڑا زیر ای، با کھڑا زیر بی، تا کھڑا زیر تی، ثا کھڑا زیر ثی، جیم کھڑا زیر جی، حا کھڑا زیر حی، خو کھڑا زیر خی، دال کھڑا زیر دی، ذال کھڑا زیر ذی، رو کھڑا زیر ری، زا کھڑا زیر زی، سین کھڑا زیر سی، شین کھڑا زیر شی. اس کو اچھے سے مشق کرنا ہے. محترم حضرات، سبق میں آپ کو کوئی مشکل قواعد نہیں بتائے جا رہے ہیں، بہت آسان قواعد بتائے جا رہے ہیں، لیکن زیادہ توجہ دی جا رہی ہے حروف کی صحیح ادائیگی پر. تجوید کے قواعد کے مطابق ہم پریکٹیکل الفاظ کو ادا کر سکیں، اس پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ حروف کی ادائیگی، قواعد تجوید کی رعایت اور لہجے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں.
صاد کھڑا زیر صی، غاد کھڑا زیر غی، طا کھڑا زیر طی، غا کھڑا زیر غی، عین کھڑا زیر عی، غین کھڑا زیر غی، فا کھڑا زیر فی، قاف کھڑا زیر قی، کاف کھڑا زیر کی، لام کھڑا زیر لی، میم کھڑا زیر می، نون کھڑا زیر نی، واو کھڑا زیر وی، ہا کھڑا زیر ہی، حمزہ کھڑا زیر ای، یا کھڑا زیر ی۔ یہاں کھڑے زیر کی مثالیں ہیں، ایلافی، حمزہ کھڑا زیر ای، لام کھڑا زبر لا، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ای لا، فا زیر فی، ایلافی، فا کو بالکل نہیں کھینچیں گے اس لیے کہ اس کے نیچے صرف زیر ہے، بہی، عبادہ، عین کے نیچے زیر ہے بالکل نہیں کھینچا جائے گا، با الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، دال کے نیچے زیر ہے یہاں اس کو بھی بالکل نہیں کھینچیں گے، ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، یہاں کھڑا زیر یا مدہ کے برابر ہے، لہٰذا کھڑے زیر کو ایک الف کے برابر ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے، عبادہ، رسلہ، نورہ، وقیلہ، ہذہ، بآیاتہ۔ آپ میرے ساتھ پڑھتے رہیں، آپ پڑھتے رہیں گے اور آواز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ مشق ہوگی، بکلماتہ، وکتبہ، بیمینہ، بتأویلہ۔ اس کے بعد ہے الٹا پیش، الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہوتا ہے، الٹے پیش کو بھی ایک الف کے برابر ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے، حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش ثو، اس طرح پڑھتے ہوئے مشق کریں گے، جیم الٹا پیش جو، حا الٹا پیش حو، خا الٹا پیش خو، دال الٹا پیش دو، ذال الٹا پیش ذو، را الٹا پیش رو، زا الٹا پیش زو، سین الٹا پیش سو، شین الٹا پیش شو، صاد الٹا پیش صو، غاد الٹا پیش غو، طا الٹا پیش طو، غا الٹا پیش غو، عین الٹا پیش عو، غین الٹا پیش غو، فا الٹا پیش فو، قاف الٹا پیش قو، کاف الٹا پیش کو، لام الٹا پیش لو، میم الٹا پیش مو، نون الٹا پیش نو، واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او، یا الٹا پیش یو، لہو، لام زبر ل، ہا الٹا پیش ہو، لہو، لام کو بالکل نہیں کھینچیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر صرف زبر ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، داوود، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، داوو، دال زبر د، داوود، الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، واو کے اوپر الٹا پیش ہے وہ واو مدہ کے برابر ہوگا، لہٰذا اس کو بھی ایک الف کے برابر یعنی ایک سیکنڈ کھینچ کر پڑھنا ہے، رسولہ، آیاتہ، جنودہ، تلاوتہ، ورثہ، موازینہ، جعلہ، ماووری، غاوون، قرینہ۔ تو آج کے سبق میں ہم نے حروف مدہ کو پڑھا اور مد حکمیہ یعنی کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کو پڑھا۔ اب ہم سورہ عبس کی تلاوت کریں گے، میں ایک ایک آیت پڑھتا رہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے رہیں۔ وہی 3 باتیں، حروف کی صحیح ادائیگی، تجوید کے قواعد کی مکمل رعایت
और लहजे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा। जाअ यहाँ मद्दे मुत्तसिल होगा, इंशाअल्लाह उसका कायदा आइंदा किसी सबक में हम पढ़ेंगे। अभी एक बात याद रखें कि जाअ को 3 अलिफ के बराबर यानी 3 सेकंड खींच कर पढ़ना है। वमा युदरीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतंफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का वअम्मा मन जाअक यस्आ वहुव यख्शा फ़अन्त अन्हु तलहा कल्ला इन्नहा तज़किरा फमन शाअ ज़करह फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमह मरफ़ूअतिन मुतहहरह बिअयदी सफ़रह किरामिन बररह क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रह मिन अय्यि शैइन ख़लक़ह मिन नुत्फ़ह ख़लक़हु फ़क़द्दरह थुम्मा अस्सबील यस्सरह ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظीम। आज का सबक यही मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगले सबक में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।